قسمت بدلی، نصیب بدلا، وہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ ایک شخص تھا، کاغذ چنا کرتا تھا، نصیب بدلا، اسکالرشپ پہ امریکہ چلا گیا۔ ایک شخص تھا، ایک جھگی میں پیدا ہوا، نصیب بدلا، ملک کا سربراہ بن گیا۔ ایک شخص تھا، عام انسان تھا، اب مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو سونا بنا ڈالتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں میں اور آپ زندگی میں کئی دفعہ سن چکے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں۔ اب ایسی حقیقتیں ہیں، زندگی میں ایسا ہوا ہے، ہوتا ہے۔ کیسے ان کا نصیب بدلا، کیسے اللہ نے انہیں اس طرح ایک دم زیرو سے ہیرو کر دیا، کوئی خاص بات تو اس کے پیچھے ہے۔ آج وہی خاص بات میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا۔ دیکھیں، نصیب کے دو حصے ہیں، ایک جو اٹل ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دوسرا وہ نصیب کا حصہ ہے جس کے اوپر اللہ نے ہمیں اچھا خاصا اختیار دے رکھا ہے۔ اس اختیاری نصیب کے حصے میں، اس اختیاری قسمت مقدر میں ہمارے پاس ایک لسٹ آتی ہے کافی چیزوں کی۔ اگر ہم ان پہ کام کر لیں، اگر ہم ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیں، ہینڈل کر لیں، تو ہمارا نصیب اسی طرح بدل جاتا ہے جیسے پہلے مثالوں میں بیان کیا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں ہیں انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کی محنت، انسان کا رویہ، انسان کا علم، انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا طور طریقہ، انسان کی ایمانداری اور اس طرح کی کافی چیزیں۔ اب یہ آپ دیکھیں، ایسی جیسی پہلے میں نے مثالیں بیان کی، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے علم کو وسیع کیا، انہوں نے اپنی سوچ کے زاویے کو بدلا، انہوں نے اپنی سوچ اور فکر کو تبدیل کیا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، وہ محنت کے عادی بنے، انہوں نے اپنے اندر ایمانداری لے کے آئے، اور ان تمام چیزوں کی موجودگی میں پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں مہربان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کیوں ان پہ احسان نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کیوں ان کا نصیب نہیں بدلے گا۔ ہمارے اندر خامیاں یہ رہ جاتی ہیں کہ ہم وہ اتنی بڑی ایک اپرچونٹی جو اللہ نے ہمیں دی ہوتی ہے کہ بھئی اپنی سوچ کو بدل لو، اپنے رویے کو بدل لو، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرو، اپنے اندر ایمانداری لے کے آؤ، اپنے علم کو وسیع کرو، اور اس طرح کی نیک خصلتیں اپنے اندر لے کے آؤ، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے انسان کے مقدر کو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح پلٹتا ہے کہ دنیا حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، عملی طور پہ جو کرنے والا کام ہے، جو کرنے والی چیزیں ہیں، ان کی طرف نہیں جاتے، جس کی وجہ سے ہم جہاں کے ہوتے ہیں وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اگر حقیقتاً ایک چیز دیکھی جائے کہ انبیاء اللہ نے بھیجے، انبیاء آئے، انبیاء کے آنے سے انسانوں کی زندگیاں بہتر ہوئیں، انسانوں کے نصیب بدلے، انسانوں کے نصیب چمکے، انسان بد نصیبوں سے خوش نصیب ہو گئے۔ کس طرح؟ انہوں نے انسان کو یہ سوچ دی، یہ فکر دی کہ بھئی اپنا علم وسیع کرو، اپنی سوچ بدلو، لوگوں کے ساتھ بلائی کرو، ایمانداری اپنے اندر لے کے آؤ، محنت کے عادی ہو جاؤ۔ تو جن لوگوں نے انبیاء کی ان باتوں کو مان لیا، انبیاء کی ان باتوں پہ، ان ہدایتوں پہ عمل شروع کر دیا، ان کا پھر نصیب بدل گیا،
وہ پھر گمراہوں سے ہدایت یافتہ لوگوں میں آ گئے۔ پہلے وہ گمراہ تھے، جب قسمت کے، نصیب کے، مقدر کے اس حصے پہ جس کا اختیار اللہ نے بندوں کو دیا ہے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کے حکم کے مطابق کام کیا، انہیں اپنی زندگی کے میں ان چیزوں کو مثبت کیا، مثبت پہلو اپنائے، تو پھر ان کی زندگی میں جو ان کے مقدر تھے وہ خوش نصیب ہو گئے، وہ بد نصیبیوں سے بچ گئے، بد نصیبیوں کو انہوں نے الوداع کہہ دیا اور خوش نصیبیوں کو اپنا مقدر بنا لیا۔ تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم خوش نصیب انسانوں میں اپنا شمار کرانا چاہتے ہیں تو ہم ایماندار بن جائیں، ہم محنتی بن جائیں، ہماری سوچ اچھی ہو جائے، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں، ہمارا رویہ اچھا ہو جائے، ہمارا ایٹیچیوڈ اچھا ہو جائے، ہماری فکر کے زاویے اچھے ہو جائیں، اور ہماری زندگی میں جتنی ہم چیزوں میں نیگیٹیوٹی دیکھیں ان سے ہم لا تعلقی اختیار کر لیں اور مثبت چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم خوش نصیب نہ رہیں، ہم خوش نصیب نہ بن جائیں۔ پھر دیکھیں ان چیزوں کے آنے سے کیسے ہماری زندگی خوش قسمتی کی طرف چلی جاتی ہے اور کیسے ہم بڑی تیزی کے ساتھ خوش نصیب لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور